اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دوستو ریاست پاکستان وقت سے ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کروں گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اور یہ ویڈیو میں کسی کی طرف سے نہیں بنا رہا، یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں. 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے کچھ تھریٹس ملے ہیں، کچھ ان نون نمبروں سے، پاکستانی نمبر سے مجھے کال کر کے دھمکی دی گئی. مجھے کہا گیا کہ میں اس موضوع سے ویڈیو بنانے سے ہٹ جاؤں. وہ میں نے ویڈیو بنائی تو اس پر مجھے یقین کریں، میرا فون میرے پاس ہے، بہت سارے لوگوں نے فون کیے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہلا مجھے جو فون آیا وہ سیدہ نجم زہرا کا تھا، جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے مجھے فون کیا. ظاہر ہے پاکستان کا اور جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر فرق ہے ٹائمنگ کا، لیکن انہوں نے مجھے فون کیا. میں اس وقت اتفاق سے سویا ہوا تھا تو 2 مس کالیں تھیں. پھر میں نے اٹھا تو اسی دوران پھر سے کال آ گئی. انہوں نے مجھے بہت تسلی دی، میں ان کا مشکور ہوں. اس کے بعد اگلا فون آیا، مجھے دن نکل چکا تھا. اگلا فون مجھے آیا یاور علی شاہ کا. یاور شاہ صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، کافی سارے لوگوں نے باتیں کی. امداد کاظمی صاحب کا فون آیا، ظہیر عباس خان کا فون آیا، ناصر ارائیں صاحب کا فون آیا. ناصر ارائیں صاحب نے پہلے کانفرنس کال کی تھی، اس کے بعد پھر ان سے میری باتیں بھی ہوئیں. اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے فون کیا. باری باری سب کا نام لینا مشکل ہے، جو کچھ نام میں لے لوں کچھ مس ہو جائیں تو پھر میں معذرت چاہوں گا. فاطمہ نیوز، ممتاز شمس، لبنہ سمد، تیمینہ سسٹر، اور یہ وہ چند نام ہیں. نقوی، مسز نقوی، شبانہ نقوی، یا شاید ان کا نام میم، سب نے مجھے فون کیا. میشو ٹاکس، سب کا میں شکر گزار ہوں. ہمت بندائی، حوصلہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس محاذ کے اوپر ہم نے بیان دینا شروع کیا ہے اس پر ہم رکیں گے نہیں. ظاہر ایک عزم کا اعادہ تھا کہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. میں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا علی حسن جعفری کو، اس پر میں اب بھی قائم ہوں اور میں رکنے والا نہیں ہوں. میرے نام وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی قسم کے کوئی کمپرومائز کیا، چونکہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے رہنا سیکھا ہے ہم نے. تمام احباب نے محبتوں کا اظہار کیا اور ہر ایک نے یہی کہا کہ جی یہ دھمکی دینے والے کو باتوں کا اگر آپ اثر لیں گے تو پھر ایسا ہوگا نہیں، پھر آپ ہمت ہار جائیں گے. میں نے کہا ایسا ہوگا نہیں. ہمت باندھی ہے تو پھر آواز اٹھائی ہے تو پھر چلتے رہنا ہے. قافلے کے ساتھ ہیں، جس قافلے کے ساتھ آواز اٹھائی ہے منزل تک پہنچا کر دم لیں گے. تم اپنے ترکش کے سارے تیر آزماؤ،
ہم اپنا جگر آزمائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ میرا چیلنج اب بھی موجود ہے علی جعفری صاحب، کہ چینل آپ کی پسند کا، موضوع ایک ہی، کم سن بچی کی شادی ولی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور شرط وہی جو میں نے اپنی ویڈیوز میں دہرائی ہے کہ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو آج کے بعد میرے گروپ کا کوئی بھی بندہ، صرف میں ہی نہیں، میرے گروپ کا، میرے حلقہ احباب کا کوئی بھی بندہ مہدی کاظمی صاحب کے بعد حق میں ویڈیو نہیں بنائے گا۔ اور اگر میں نے ثابت کر دیا تو پھر آج کے بعد پھر آپ اس دن کے بعد پھر اس چینل پر نہیں بیٹھیں گے، یہی ایک شرط ہے۔ تو پھر آئیے نا جعفری صاحب، مقابلہ کیجئے۔ اگر دھمکیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا تو یقیناً بھول ہے آپ کی۔ حق کا پرچم ہم نے تھاما ہے، منزل کی طرف رواں دواں ہے یہ قافلہ، جب تک پہنچاتے نہیں ہیں قافلے کو منزل تک، آرام سے بیٹھنے والے ہم بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔